खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, हम सब ने ईद पाशका, ईद क़यामत अल मसीह और ईस्टर की ईद को मनाया है, यानी खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। मेरे अज़ीज़ों, हम देख रहे हैं और अक्सर मीडिया पर हम देखते हैं कि इस लफ्ज़ ईस्टर को हर शख्स अपने अपने तौर पर बयान करता है। हर शख्स की एक अपनी तमहीद है, अपनी सोच है और अपनी तशरीह है, लेकिन हम लफ्ज़ ईस्टर को यानी तुलूए सहर से लेते हैं। हम लफ्ज़ ईस्टर को सुबह के सितारे से तशबीह देते हैं जो तलू होता है, यानी ईस्टर का लफ्ज़ हम तुलूए सहर से लेते हैं, जो डूबता नहीं, जो गरूब नहीं होता, जो तारीक नहीं होता और तारीकी उस पर गलबा नहीं पाती। और जब तुलूए सहर है तो फिर तुलूए सहर से मुराद नूर सहर है। नूर का बुलंद होना, हर तरफ नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी, फतह की रोशनी, फतह का नूर। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु अल मसीह तमाम तर गवाहियों के साथ मुर्दों में से जिंदा हुआ, और इसी ईद को हम मनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। मसीह में मेरे बहन भाइयों, हम तमाम मसीही ईमानदार जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, दुनिया के किसी भी हिस्सा में मौजूद हैं, किसी भी हालत में हैं, किसी भी तरीके से, हम सिर्फ यीशु अल मसीह की इसी यादगिरी को मनाते हैं, जिसकी गवाहियाँ आज भी खाली कब्र की सूरत में मौजूद हैं। ये हमारे उस सच्चे ईमानी जज्बे का वो हिस्सा है, वो यादगिरी है, वो बात है, वो निशानदही है, वो ईमानी हिस्सा है जो हर मसीही के दिल में, दिलो दिमाग में एक सच्ची गवाही और सच्ची हकीकत की तरह मौजूद है। ईस्टर का मतलब तुलू होने वाला है, निकलने वाला है, बुलंद होने वाला है, तुलूए सहर, गरूब के बाद। ये चीज़ जो है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह, जिसे उस वक्त के शहंशाहों ने खुदावंद यीशु अल मसीह को उसकी तमाम तर ताकत और हशमत के बावजूद उसको कोशिश की मिटाने की, और उसको अपनी मर्जी, अपनी ताकत और हशमत से, अपने गुरूर और तकब्बर से उस सच्चाई को, उस हकीकत को, उस खुदा के कलाम को मिटाना चाहा, और उसको अपने इख्तियार के साथ कब्र में दफन कर दिया, बंद कर दिया। और उस पर बंद ही नहीं बल्कि उसको पहरों में रखा गया। लेकिन वो इन तमाम बंधनों पर गालिब आकर, फतह पाकर, इन तमाम आजमाइशों को तोड़ता हुआ, इन तमाम बंधनों को तोड़ता हुआ हमारे लिए फतह का नूर बना, सुबह का सितारा बना, सुबह की रोशनी बना, हमारे लिए तुलूए सहर बना, हमारे लिए सुबह का नूर बना, हमारे लिए ईस्टर बना। ये है हमारे ईस्टर का मतलब। खुदावंद यीशु मसीह ही हमारे लिए नूर है, हमारे लिए रोशनी है। यही वो हमारा ईस्टर है, यानी सुबह का नूर, हमारी ज़िंदगी में सुबह का नूर, जिसकी यादगिरी हम ईस्टर के मौका पर मनाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यही हमारे ईमान का हिस्सा है, तुलू होने वाला, बुलंद होने वाला, यानी नूर सहर। हमारी ज़िंदगी में जो रोशनी है, दुनिया में जो नूर है,
وہ خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہے۔ یہ ہے ہمارے لفظ ایسٹر سے اس کو تشبیہ دینا کہ ہم انسانی طور پر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نور کی مثال دیتے ہیں کہ نور جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے، نور جب مشرق سے نکلتا ہے، نور جو مشرق سے ہماری صبح کا آغاز ہوتا ہے، یہ ہے ہماری خوشی کا آغاز، یہ ہے ہمارے روشنی کا آغاز، یہ ہے ہماری فتح کا آغاز، یہ ہے ہماری روشنی کی زندگی کا آغاز، جو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر قبر میں دفن ہو کر تیسرے دن اس اندھیرے سے، اس تاریکی سے فتح پا کر اس نے صبح کی روشنی، صبح کا نور، صبح کا ستارہ یعنی نور سحر، ایسٹر، مشرق سے طلوع ہونے والا، یہ تشبیہ ہم لیتے ہیں۔ ہماری کوئی ایسی اور یعنی مسیحی ایمان میں کوئی ایسی اور تشبیہ نہیں، مسیحی ایمان میں کوئی اور ایسا تصور نہیں جس کو ہم ایسٹر، لفظ ایسٹر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، کیونکہ مسیحی ایمان کا حصہ صرف خداوند یسوع المسیح کے گرد ہی گھومتا ہے، اسی کے ارد گرد، اسی کے ذکر، اسی کی یادگیری اور اسی کے ایمان پر قائم ہے۔ ہمارا جو منبع ایمان ہے بائبل مقدس، خدا کا کلام اور خداوند یسوع المسیح ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو آزمائشوں کا آغاز ہے، طرح طرح سے الزامات اور طرح طرح کی باتیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ ہم جس طرح سے بھی اس کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغ میں تصور کرتے ہیں، ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ایمانی کیفیت جو ہے اس کا تعلق ہماری روح، ہمارے دل اور ہماری جان سے ہے۔ ہم تمام مسیحی جانتے ہیں کہ ہم کیا عمل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان صرف اور صرف زندہ خداوند یسوع المسیح پر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پر ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں، جسے ہم لفظ ایسٹر، عید قیامت المسیح، پاشکا، ان ناموں سے پکارتے ہیں اور مبارک بھی دیتے ہیں۔ عید قیامت المسیح مبارک ہو، عید پاشکا مبارک ہو، ایسٹر مبارک ہو۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ کہ ہم لفظ ایسٹر کو کس طور پر، کس بنیاد پر لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے مسیحی ایمان کا حصہ۔ تو میرے عزیزو، اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ ہاں، اگر دنیا کسی طور بھی تشریح کرتی ہے تو انہوں نے تو خداوند یسوع مسیح کو بھی کہا کہ یہ تو شیطانوں کے سربراہ کے مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ طرح طرح کے الزامات میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح پر بھی لگائے گئے، لیکن کیا سچائی چھپ گئی؟ لیکن کیا خداوند یسوع مسیح نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا؟ لیکن کیا خداوند یسوع مسیح ڈر گئے، گھبرا گئے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیزو ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور اس کے زندہ کلام پر، جس سے ہم سنتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا، اس دنیا میں رہا، خدمت کی، ہمیں خدمت کا نمونہ دیا، ہمیں تعلیم دی، ہمیں سکھایا، اور اس وقت کے شہنشاہوں نے، اس وقت کے بادشاہوں نے کس طرح سے عدالتوں میں ان کو لے جایا گیا، کس طرح کے الزامات ان پر لگائے گئے، لیکن وہ تمام تر تکلیفوں اور دکھوں کو ہماری خاطر برداشت کرتے ہوئے صلیب پر انہوں نے جان دے دی۔ میرے عزیزو، جب ہم جان دینے پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ ہاللیلویہ! جس کو ہم لفظ ایسٹر کے طور پر یاد کرتے ہیں، یعنی صبح کا طلوع ہونے والا نور، نور سحر۔ تو میرے عزیزو، بڑی جرت اور بڑے ایمان کے ساتھ اقرار کیجئے کہ ہاں، ہمارا یسوع صبح کا طلوع ہونے والا نور ہے۔ ہمارا یسوع ہماری زندگی میں روشنی ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان لوگوں کی باتوں،
لوگوں کے تشریحات اور لوگوں کی جو منسلک کردہ روایات ہیں ان سے بالکل نہیں ہے۔ دنیا جو کچھ بھی کرے، کسی بھی دیوی یا کسی بھی اس کی یادگیری مناتی ہے تو منائے۔ مسیحی ایمان کو ان جو تخلیقی تشریحات ہیں، تفسیرات ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہم مسیحی ہیں اور ہمارا یسوع ہمارا ایسٹر ہے، ہمارا طلوع سحر ہے، ہمارا نور سحر ہے، اور ہم خوشی سے بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے جوش اور جذبہ کے ساتھ آئیے ہم سب ایک دوسرے کو مل کر کہتے ہیں ہیپی ایسٹر۔ گاڈ بلیس یو آل۔